بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اور اسے اپنے ساتھ لے گیا تاکہ وہ حضرت علیہ السلام کی طرف سے حج کرے۔ جب وہ حج سے واپس آیا تو اس نے نقل کیا کہ موقف عرفات میں نے ایک جوان گندم گوں اچھی حیت والے کو دیکھا جو تضرع اور ابتہال و دعاؤں میں مشغول تھا، اور جب میں اس کے قریب پہنچا میری طرف ملتفت ہو کر فرمایا کہ اے شیخ، تجھے شرم و حیا نہیں آتی؟ میں نے عرض کیا کہ اے میرے سید و سردار، کس چیز سے حیا کروں؟ فرمایا تجھے نیابتی حج دیتے ہیں اس شخص کے لیے کہ جسے تم جانتے ہو، جسے تم ایک فاسق کو دے دیتے ہو جو کہ شراب پیتا ہے، قریب ہے کہ تیری آنکھ اندھی ہو جائے۔ کہ واپس آنے کے 40 دن نہیں گزرے تھے کہ اسی آنکھ سے کہ جس کی طرف اشارہ ہوا تھا ایک زخم پھوٹا اور اس زخم سے وہ آنکھ ضائع ہو گئی۔ چھٹی چیز، حضرت علیہ السلام کا اسم مبارک سن کر تعظیم کے لیے کھڑا ہونا، اور خصوصاً اگر اسم قائم علیہ السلام ہو، جیسا کہ تمام افراد امامیہ سیرت تمام شہروں میں مثلاً عرب و عجم ترک ہندو میں یہی ہے۔ یہ خود کاشف ہے اور اس عمل کے لیے واصل کے وجود پر اگرچہ اب تک نظر سے نہیں گزرا، لیکن چند علماء اور اہل اطلاع سے سنا گیا ہے اور انہوں نے اس سلسلے میں روایت دیکھی ہے۔ بعض علماء نے نقل کیا ہے کہ عالم متجر جلیل سید عبداللہ سبت محدث جزائری سے سوال کیا گیا تو وہ مرحوم حضرت کی تعظیم و احترام میں کھڑے ہو گئے۔ فقیر کہتا ہے کہ یہ تو ہمارے شیخ کا نجم ثاقب میں کلام تھا، لیکن عالم محدث جلیل و فاضل ماہر نبیر سیدنا الجل آقا سید حسن موسوی کاظمی دام اللہ بقاہ نے تکملۃ العمل الاعمال میں فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ علماء امامیہ میں سے ایک شخص عبد الرضا بن محمد نے کہ جو متوکل کی اولاد میں سے ہے، ایک کتاب حضرت امام رضا علیہ السلام کی وفات پر لکھی ہے جس کا نام نہج نیران الاذان فی وفات سلطان خراسان، اور اس کتاب کے متفردات میں یہ بھی فرمایا ہے، روایت ہے کہ دبل خزائی نے جب قصیدہ تعیہ اپنا امام رضا علیہ السلام کے لیے پڑھا تو جب اس پر پہنچا کہ خروج امام لا محالہ قائم یقوم علی اسم اللہ بالبرکات، اور خروج کرنا امام کا جو لا محالہ خروج کرے گا، جو اللہ کے نام پر برکتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، تو حضرت امام رضا علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اپنا سر زمین کی طرف جھکا لیا، بعد اس کے کہ آپ نے اپنے ہاتھ کی دائیں ہتھیلی اپنے سر پر رکھی ہوئی تھی اور فرمایا اللہم اجل فرجہ و مخرجہ من نصر نعبہ نصرا عزیزا، خدایا اس کے فرج و خروج کو جلدی قرار دے اور اس کے ذریعے ہماری باعزت طور پر مدد فرما۔ الانتہا۔ ساتویں چیز، من جملہ وظائف و تکالیف عبادت کے ظلمات غیبت میں تضرع و زاری کرنا اور خدا سے سوال کرنا، ایمان و دین کے محفوظ رہنے کے لیے شیاطین اور زنداقہ مسلمین کے شبہات کے ترک سے، اور اس مقصد کے لیے دعاؤں کا پڑھنا کہ جن میں سے ایک
وہ دعا ہے جسے شیخ نعمانی اور کلینی نے متعدد اسانید کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ ابا عبداللہ علیہ السلام فرما رہے تھے کہ بے شک قائم علیہ السلام کے لیے غیبت ہے اس سے پہلے کہ وہ خروج کریں۔ میں نے عرض کیا کہ کس لیے؟ فرمایا اسے خوف ہوگا، اور اپنے ہاتھ سے شکم مبارک کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت فرمایا اے زرارہ، وہ ہے منتظر ہے، اور وہ ہے وہ شخص کی جس کی ولادت میں شک ہوگا۔ بعض کہیں گے کہ اس کا باپ فوت ہو گیا اور کوئی جانشین نہ چھوڑ گیا، اور ان میں سے کچھ کہیں گے کہ وہ حمل تھا، اور اس میں سے بعض کہیں گے کہ غائب ہے، اور کچھ کہیں گے کہ باپ کی وفات کے 2 سال بعد پیدا ہوا اور وہ ہے منتظر۔ مگر یہ کہ خداوند عالم چاہتا ہے کہ شیعوں کے دلوں کا امتحان کرے، پس اس زمانے میں باطل پرست شک میں پڑ جائیں گے۔ زرارہ کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا آپ پر قربان جاؤں، اگر اس زمانے کو پالوں تو کون سا عمل کروں؟ فرمایا اے زرارہ، اگر اس زمانے کو پاؤ تو دعا کرنا، اللہم عارفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللہم عارفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عارفنی حجتک میتہ فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن ویانی۔ اور ایک دوسری طول دعا ہے کہ جس ابتدائی حصے میں تو ہی ہے، پھر اس کے بعد ہے اللہم لا تمتنی ایت جاہلیۃ ولا تذر قلبی بعد اذ ہدیتنی، اخیر دعا۔ اور ہم نے اس کتاب مفاتیح میں بیان کیا ہے، اور سید ابن طاؤس نے جمال الصبوح میں اور جمعہ کی نماز کے بعد ادعیہ معصورہ کے بعد نقل کیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ اگر تجھے کوئی عذر ہو اور ان تمام سے جو کچھ ہم نے عصر روز فضل میں سے پہچانا ہے کہ جس کے ساتھ اس نے ہمیں مخصوص فرمایا ہے، پس اس پر اعتماد کرو۔ فقیر کہتا ہے کہ اس کلام کے قریب سید ابن طاؤس اس صلوات کے ذیل میں کہتے ہیں جو کہ ابو الحسن زراب اصفہانی کی طرف منسوب ہے، اور اس کلام شریف سے اس طرح مستفاد ہوتا ہے کہ حضرت صاحب العصر علیہ السلام کی طرف سے کوئی چیز ان کے ہاتھ اس سلسلے میں آئی ہے، اور ان کے مقام و مرتبہ سے بعید بھی نہیں۔ اور ایک وہ دعا ہے کہ جسے شیخ صدوق نے عبداللہ بن سنان سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا قریب ہے کہ تمہیں شبہ عارض ہو اور بغیر نشانہ رہنما و پیشوا ہدایت کنندہ کے رہ جاؤ، اور اس شبہ میں نجات نہیں پائے گا سوائے اس شخص کے جو دعائے غریق کو پڑھے۔ میں نے عرض کیا دعائے غریق کس طرح ہے؟ فرمایا کہو گے یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو میں نے کہا یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک۔ فرمایا یہ درست ہے، خدا مقلب القلوب والابصار ہے، لیکن تم اسی طرح کہو جیسے میں کہہ رہا ہوں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ 8ویں چیز استماد و استعانت و استغاثہ کرنا۔ جناب علیہ السلام سے بلاد امراض اور شبہات و فتن کے اور شبہات کے اطراف و
جوانب سے رونما ہونے اور چارہ کار نہ ہونے کے وقت، اور آپ سے حل شبہ اور دافع بلیات کی خواہش کرنا، کیونکہ آج جناب علیہ السلام بحسب قدرت الہیہ اور علوم لدنیا ربانیہ ہر شخص کے ہر جگہ کے حالات سے دانا اور اس کے مسئول کی اجابت پر توانا ہیں، اور آپ کا فیض عام ہے، اپنی رعایا کے امور کی دیکھ بھال سے نہ غفلت کی ہے اور نہ کریں گے۔ اور خود آن جناب علیہ السلام نے اس توقیع میں جو شیخ مفید کو بھیجی تھی تحریری فرمایا کہ ہمارا علم تمہارے اخبار و حالات پر محیط ہے، اور تمہاری خبروں میں سے ہر چیز کا علم اور تمہاری مصیبت اور مبتلاات کی معرفت ہم سے غائب نہیں رہتی۔ شیخ طوسی نے کتاب غیبت میں سند معتبر کے ساتھ روایت کی ہے، جناب ابو القاسم حسین بن روح تیسرے نائب رضی اللہ عنہ سے، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔